السلام علیکم ناظرین، میں ہوں باب ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کل سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے۔ ایک طرف سیاسی جوڑ توڑ اپنے عروج پر ہے، دوسری طرف کچھ اور بھی بڑی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ مثلا پیکا ایکٹ آ گیا۔ پیکا ایکٹ کیوں آیا اس کے پیچھے ایک علیحدہ کہانی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی وہ لاہور میں کل رات کو ایک پرچہ درج ہوا۔ ایک اہم شخصیت کے خلاف لاہور میں ایف آئی آر کاٹی گئی۔ ایک طرف پرائم منسٹر کی فیملی کے حوالے سے سوشل میڈیا میں کچھ خبریں آئیں، اس پر حکومت نے بڑا سختی سے ریئیکٹ کیا کہ ہم کسی ایسی چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اور اس کی تردید بھی کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جو بھی لوگ اس طرح کی ریومرز پھیلائیں گے، فیک نیوز پھیلائیں گے، اس پہ بڑا سختی سے اس پہ نپٹا جائے گا۔ ابھی یہ چیزیں چل رہی تھیں کہ پھر محسن بیگ صاحب کا ایشو آ گیا۔ انہوں نے ایک پروگرام میں ایک بات کہی، اس بات کے حوالے سے گورنمنٹ نے بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا۔ ایف آئی اے نے ان کے گھر پر ریڈ کی، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ان پہ اینٹی ٹیررسٹ کے ایکٹ کے تحت ان پہ کیسز درج کر دیے گئے۔ ابھی یہ چیز تھمی نہیں تھی تو گورنمنٹ صدر نے پیکا آرڈیننس جاری کر دیا۔ پیکا آرڈیننس میں یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر جو بھی فیک نیوز پھیلائے گا اس کے خلاف سختی سے ایکشن لیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ سزا جو تھی 3 سال سے 5 سال کر دی گئی، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس کو 6 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کرے گا جج، اور اگر فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ اور متعلقہ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو وضاحت کرے گا کہ کیوں نہیں 6 مہینے کے اندر اس کا فیصلہ کر سکا۔ ابھی یہ ساری چیزیں چل رہی تھی، پیکا ایکٹ آیا، محسن بیگ والا ایشو چل رہا تھا، تو اچانک کل رات کو ایک بڑی ایکٹیویٹی ہوگی۔ کل رات تقریباً 2:05 پر ظہور الہی روڈ پر چوری پریلائی کے گھر کے پاس وہاں پر ایک ناکہ لگا ہوا تھا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پی ایس ایل کے حوالے سے یہ ناکہ لگا تھا۔ اس ناکے میں ایک گاڑی جس کا نمبر تھا LE5646 اس کو روکا گیا، اور جب گاڑی کے اندر جھانکا گیا تو پتہ چلا کہ گاڑی کے اندر 3 افراد جو گاڑی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جس میں ڈرائیور محمد احمد ولد احمد رضا ساکن پاک پتن، محمد موسیٰ ولد خاور سکنہ پاک پتن، اور پچھلی سیٹ پر احمد یاد ولد اجاز احمد ساکن بحریہ ٹاؤن۔ یہ تینوں نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے براؤن شاپر میں ایک درجن شراب کی بوتل جس کو مون وسکی اور 2 بیئر کین تھے، بیئر کے کین تھے ان کے پاس، اور نشے میں دھت تھے۔ 2:05 میں پولیس نے ان کو پکڑا، اور 2:30 بجے جو ان پہ پرچہ درج ہو گیا۔ بعد میں شخصی ضمانت پر محمد موسیٰ ولد خاور اور ڈرائیور محمد احمد ولد احمد رضا، دونوں کا تعلق پاک پتن سے ہے، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دونوں بڑی فگر تھے، اہم انفلوئنشل فگر تھے۔ مجھے اس پہ یاد آیا کہ جب 2018 میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنی تھی تو اس وقت پاک پتن میں ڈی پی او کو اس لیے اڑا دیا گیا تھا، ٹرانسفر کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے خاور مالکہ صاحب کی گاڑی کی سرچ کی تھی، اور اس پہ بڑا اسٹرانگلی ریئیکٹ کیا گیا، اور ڈی پی او جو تھا اس کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا، اور اس کے بعد یہ خاصا معاملہ میڈیا اور سوشل میڈیا پہ اچھلا، بات ہائی کورٹ تک چلی گئی، بعد میں سپریم کورٹ تک گئی، اور اس کے بعد بڑی مشکل سے سی ایم کی سے جان چھوٹی تھی، اور اب بالکل الٹ ہوا۔ اب لاہور میں ایک ناکے کے دوران لاہور پولیس نے محمد موسیٰ صاحب جو ہیں ان پہ شراب نوشی کا پرچہ درج کر دیا۔ قانون کے مطابق شراب پینا اور شراب رکھنا 2 الگ جرم ہے۔ شراب رکھنے کی جو وہ بیلیبل آفینس ہے، جب شراب نوشی کرنا نان بیلیبل آفینس ہے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو اے ایس آئی امجد ہے اس نے ایف آئی آر میں درج کیا کہ جناب میں نے ایس ایچ او کو بتا کے ان کی مرضی سے پھر یہ ایف آئی آر درج ہوئی ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ پیکا ایکٹ آ چکا ہے، اس کے تحت جناب گورنمنٹ جو ہے انہوں نے پہلے ہی محسن بیگ صاحب جو ہیں وہ اس کا ٹرائل فیس کر رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اس پہ سپریم کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے انہوں نے پوچھا، وہاں پر یہ جب معاملہ گیا انہوں نے پوچھا جی کہ کیا اوفینس ہوا کیا ہے؟
انہوں نے کون سی آبجیکشنیبل بات کی ہے، مگر بات یہ تھی کہ جناب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے کہ مراد سعید جو ہیں ان کو پہلا ایوارڈ کیوں دیا گیا منسٹری میں، بہترین ایوارڈ کیوں دیا گیا؟ انہوں نے کہا جی کہ وہ جو عمران خان صاحب کی سابقہ اہلیہ تھی ریحام خان صاحبہ، انہوں نے جو کتاب لکھی ہے اس کا 273 صفحہ جو ہے اس کو پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا کہ کیا لکھا ہے۔ تو اس پہ جج صاحب پوچھتے ہیں کہ جس میں آبجیکشنیبل کیا ہے؟ تو جناب میں تو صرف ایف آئی آر پڑھ رہا ہوں۔ ایف آئی آر محمد موسیٰ صاحب کے خلاف ایف آئی آر کا درج ہونا بذات خود ایک بہت بڑی بات ہے، اور لوگوں کے اندر بہت سارے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ بل یہ تو اب چیزیں جو ہیں آگے چیزیں جس طرح سے طرف جا رہی ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں۔ ایک طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہو رہی، دوسری طرف محمد موسیٰ صاحب جو ہیں ان پہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہے، اور وہی پولیس جو خاور مانیکا صاحب کا وزن نہیں اٹھا سکی، انہوں نے محمد موسیٰ کا وزن اٹھا لیا۔ تو مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر کی ایک اپنی سگنیفیکنس ہوتی ہے، ایف آئی آر کا درج کرنا ہونا ہی بہت بڑی بات ہے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ خالی اے ایس آئی یا ایس ایچ او یا ڈی ایس پی یا ایس پی یا ڈی آئی جی یا ایون آئی جی یا ایون چیف منسٹر اس ایف آئی آر کا وزن نہیں اٹھا سکتا، بار نہیں اٹھا سکتا، تو معاملات کہیں اور سے چیزیں آ رہی ہیں۔ بہرحال ناظرین، اب دوسری طرف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ جو ہیں وہ بھی بڑے عروج پہ ہیں، زور پر ہیں۔ جہانگیر ترین جو ہیں ان کی ملاقات شہباز شریف کے ساتھ ہوئی، معاملات طے پائے یا نہیں پائے، جو میری اطلاعات ہیں کہ معاملات اس طرح سے طے نہیں پا سکے۔ یہی وجہ کہ دونوں گروپ جو ہیں نہ اس ملاقات کے ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں، نہ ہونے کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسری طرف گورنمنٹ جو ہے وہ بھی میدان عمل میں آ گئی ہے۔ یہ بھی اطلاعات ہیں کہ حکومت نے کچھ ناراض گروپ سے رابطے کیے ہیں اور ان کو منسٹروں کی آفر کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چودھری پریر لائی سے بھی گورنمنٹ کی بات چیت چل رہی ہے۔ چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے کل لاہور میں ایک اہم میٹنگ کی ہے۔ اس میٹنگ میں انہوں نے ایک یہ تاثر دیا کہ نہ وہ آزاد فیصلے کرنے میں آزاد ہیں، دو کہ جو چودھری پریر لائی کے جو بیٹے ہیں مونس لائی صاحب، انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ ہم تعلق نبھانا جانتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو چودھریز جو ہیں وہ بالکل اپنی اس بات پہ بجا ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن وہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان عبدالدار کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے، اس پہ ابھی انہوں نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ چودھری پریر لائی جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت کو کہہ دیا ہے، حکومت کو کنوے کر دی ہے کہ اگر وہ ان کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ اس آفر پہ وہ مان جائیں، اور ادروائز وہ ناراض ہیں، اور اینڈ ٹائم پہ وہ فیصلہ کریں گے کہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا اپوزیشن کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی اطلاع ہے کہ انہوں نے اپوزیشن کو بھی کنوے کیا کہ جناب سانوں کی لبے گا۔ میرا مطلب ہے کہ کیا اپوزیشن ان کو چیف منسٹر پنجاب بناتی ہے، اور حکومت بھی اگر چیف منسٹر پنجاب کا آفر ان کو کرتی ہے، تو دونوں صورتوں میں بلی کا بکرا جو ہے وہ الٹیمیٹلی عثمان عبدالدار ہی بنے گا، چاہے وہ حکومت کی طرف سے بنے چاہے وہ اپوزیشن کی طرف سے بنے۔ اور اپوزیشن سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مارچ میں عدم اعتماد کی تحریک آئے گی، اور تحریک کی ابتدا جو ہے وہ پنجاب سے ہوگی، اور پنجاب میں عثمان عبدالدار صاحب جو ہیں ان کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک کی جائے گی۔ اپوزیشن یہ کلیم کر رہی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم پورا ہے، یعنی کہ ان کے پاس 15-16 بندے ایسے ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کی خاطر ان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، نون لیگ کے ٹکٹ ان کو ملے گا اگر کوئی گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، اور وہ ان کو پورا اعتماد ہے کہ اعتماد میں لے لیا گیا ہے کہ ایون اب اگر جہانگیر ترین مگر آخری ٹائم پہ آ کے اگر جہانگیر ترین جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، گورنمنٹ ان کو منا لیتی ہے، کوئی پریشر ڈالتی ہے، کچھ کرتی ہے کہ جہانگیر ترین مان جاتے ہیں، تو اس کے بعد بھی اپوزیشن جو ہے وہ یہ ان کا یہ کلیم ہے کہ ان کے پاس کم از کم 16 ایسے بندے ہیں پی ٹی آئی کے جو ان کے ساتھ پھر بھی بیٹھ جائیں گے، مائنس جہانگیر ترین۔ اور یہ بھی ہے کہ اگر چودھری پریر لائی نہیں مانتے تو ایون پھر بھی ان کے پاس بندے نمبر گیم پوری ہے۔ دوسری طرف حکومت جو ہے وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ ان کے پاس جو نمبر گیم ہے وہ ان کے پاس وہ منسٹریشن دے دیں گے۔ کچھ چودھری پریر لائی کو وزیر اعلیٰ بنانے کے حوالے سے بھی حکومت اسلام آباد میں باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر معاملہ یہاں تک پہنچتا ہے تو یہ بھی کارڈ کھیل لیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ناظرین کہ کیا بنتا ہے، کیا چودھری پریر لائی وزیر اعلیٰ بنتے ہیں، کیا اپوزیشن جہاں تک نون لیگ کی بات ہے ابھی تک مجھے نون لیگ کسی موڈ میں نظر نہیں آئی کہ وہ چودھری پریر لائی کو وزیر اعلیٰ بنائے۔ ہاں، اگر ان کا خیال ہے کہ جب ہوا تیز چلے گی
اور جب چیزیں چینج ہونا شروع ہو جائیں گی تو چودھریوں کے پاس بھی کوئی آپشن نہیں رہے گا، وہ خود بخود ان کے پاس آئیں گے اور ان کا حصہ بنیں گے۔ بہرحال چودھری جو ہیں وہ اس آس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آخری لمحے تک وہ انتظار کریں گے کہ اپوزیشن یا گورنمنٹ دونوں میں سے کون ان کو آفر کرتا ہے۔ پہلی پرائرٹی یہ کہ گورنمنٹ آفر کر دے، دوسری پرائرٹی یہ کہ اپوزیشن آفر کر دے۔ تو وہ بھی اپنا انتظار کر رہے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کہاں سے ملتی ہے، اور اپوزیشن جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ باقی ایک چیز اہم ہے کہ حکومت جو ہے عثمان بزدار عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ 4 منسٹر ہم نے لینے ہیں، اور اب وہ جو 4 منسٹروں کا شیشہ ڈال دیا ہے اس میں جہانگیر ترین گروپ اور ہم خیال گروپ دونوں جو ہیں وہ دونوں للچائی نظروں سے گورنمنٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ لیکن کیا 4 منسٹر بنانے سے کوئی 30 بندے جو ہیں وہ سارے مان جائیں گے؟ سوال تو یہ ہے۔ تو ناظرین، آپ کو لمحہ لمحہ رپورٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ آج تک کی یہی رپورٹ تھی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔